نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج الحمدللہ اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت رہبر شریعت خوشبو رومی عارف کلام رومی حضرت علامہ سائیں پیر سردار احمد صاحب عالم قادری دامت برکاتہم العالیہ چشم و چراغ استانہ عالیہ قادریہ عظیمیہ کھریپڑ شریف اور پرنسپل جامعۃ الحبیب، آپ کے خصوصی فیضان سے ہم درس مثنوی شریف کو عام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا جو ہے وہ یوٹیوب پہ درس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ عارف رومی کی جو مثنوی شریف ہے اس کا یہ دفتر سوم ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں: پند مرداں را پذیرا شو بجا، تا رہی از خوف و مانی در اما۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ جان و دل سے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی نصیحت قبول کرنے والا بن، تاکہ خوف سے نجات پا جا اور امن میں رہے۔ عارف رومی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، کاملین ہیں، عارفین ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ دنیا داروں کا جو خوف ہے وہ دل سے نکل جائے گا اور اللہ کریم تمہیں امن کی دولت عطا فرمائے گا۔ اس پر مولانا روم نے مولانا جلال الدین عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قصہ اسی دفتر سوم میں تیسرے دفتر میں ایک قصہ ہاتھی کے بچے کے شکار کا بیان کیا۔ بڑا قابل غور وہ قصہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ کچھ مسافر تھے، پوری ایک ان کی جماعت تھی، وہ آ رہے تھے اور تھکے ہوئے سفر سے تھے۔ سفر سے جو تھکا ہوا بندہ ہو اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جلد کھانا مل جائے، دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد سکون کی نیند مل جائے۔ جی تو اب جب وہ آ رہے تھے تو راستے میں ان کو گدڑی اوڑے چند فقیر ملے، ڈلک پوش فقیر جس کو کہتے ہیں نا، یعنی پھٹے پرانے درویشوں والے کپڑے جی پہنا ہوا ایک درویش ملا اور اس نے کہا: مسافرو، میری نصیحت بڑی غور سے سننا، یہ بہت بڑا آگے جنگل ہے، اس جنگل سے تم گزرو گے، لیکن ایک میری نصیحت پر عمل کرنا ہے، اگر عمل کر لو گے تو نجات پا جاؤ گے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج بھی ہم اولیاء کرام کی تعلیمات عالیہ پر اور تصوف پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا آخرت میں نجات ہے۔ انہوں نے کہا: جی ٹھیک ہے، آپ فرمائیں۔ اس درویش نے کہا: یہ جس جنگل سے تم گزرنے لگے ہو نا، اس جنگل کے اندر جو ہتھنی ہے اس کے بچے ہیں اور بڑے پلے ہوئے بچے ہیں اس کے، تم نے ہرگز ان بچوں کو نہیں کھانا، جی تو پھر تمہاری کامیابی ہے، اگر ان کو کھا گئے تو پھر تمہاری ہلاکت ہے۔ اب ساروں نے یہ بات سن لی، تھوڑا آگے چلے، جنگل میں جو ہاتھی تھا، ہتھنی تھی، اس کا خوبصورت بچہ نظر آیا۔ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ پلا ہوا بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے اور بھوک بھی تڑپا رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کو جناب پکڑیں اور اس کا قیمہ بنا کے تو ہم سارے موج کریں، کھائیں۔ اللہ اکبر، ساروں نے ایسا کیا، لگ گئے، جو ہتھنی کا بچہ تھا اس کو پکڑ لیا۔ بزرگوں نے کہا تھا ہتھنی کے بچے کو نہیں پکڑنا،
تم دور بھی ہو گئے تو ہتھنی جو ہے نا فوراً دوڑتی ہوئی جو ہے وہ غصے کی چنگاریاں اس کے منہ سے نکل رہی ہوں گی تو تمہیں وہ پکڑ کے کھا جائے گی. تم نے کبھی اس کے بچے کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس کو نہیں کھانا. لیکن پھر وہی بات ہے نا، کہتے ہیں کہ جس کام سے منع کیا جائے بندہ اس کا ہی حریص بن جاتا ہے. جی حریص علی ما منع، بندہ اس کی حرص کرتا ہے جس سے اس کو روکا جائے. اب ان کو روکا گیا کہ ہاتھی کے جو اتنی کا بچہ نہیں کھانا. اب ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، سارے مسافر تھکی ہوئے تھے، جنگل ہے، خوبصورت بچہ ہے، جو ہی ملا انہوں نے جناب اس کو پکڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے خوب اس کے کباب بنائے، جی طرح طرح کی لذت بنا کے جناب وہ کھا گئے. ایک بندہ بیچ میں جو تھا نا ان کا پہرے دار، اس نے نہیں کھایا. جی اب ظاہر بات ہے خوب سیر ہو کر گوشت کھایا، اب ان کو نیند تو ظاہر آنی ہے، پہلے بھی سفر کے تھکے ہوئے تھے، اب جناب وہ بڑی سکون کی آرام کی نیند جو ہے نا سو گئے. جو ہی سوئے اوپر سے ہتھنی آ گئی، جس کا بچہ کھایا تھا وہ آ گئی. اور وہ تو پہلے عارف رومی فرماتے ہیں طاق میں بیٹھی تھی نا، اب وہ آ گئی دوڑتی ہوئی آئی، اور اس نے ہر ایک کا منہ سونگا کہ کس کے منہ سے جو ہے وہ گوشت کی بو آ رہی ہے. وہ سونگتی گئی، جتنے مسافر تھے ہر ایک کے منہ سے اس کے بچے کی گوشت کی بو آ رہی تھی. جی وہ اس نے کیا کیا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب مسافروں کو کھا گئی. ایک جو پہرہ دار تھا اس کا منہ چیک کیا، اس سے مطلب ہے کہ بوئے گوشت نہیں آ رہی تھی، اس کو چھوڑ دیا، باقی سارے جو ہے وہ کھا گئی. عارف رومی نے بظاہر یہ ایک حکایت بیان کی ہے، لیکن اس حکایت اور قصے میں عارف رومی نے بہت ایک کیا کہتے ہیں کہ پورے سمندر کو کوزے میں جو ہے وہ بند کر دی ہے. پہلا مسئلہ عارف رومی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو غیبت ہے، کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، قرآن نے کہا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں پسند کرو گے. اللہ اکبر. اب کسی کا عارف رومی فرماتے ہیں ناحق خون لینا، کسی کا ناحق مال لینا، اس کا حریص بن جانا، جب بندہ اس طرح ناحق کرتا ہے تو پھر اس کی جو کیا کہتے ہیں ناحق ظلم کی جو ناراضگی ہے وہ آسمانوں پر پہنچتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جی ذات جو ہے وہ جلال میں آ جاتی. جی لہٰذا حرام مال کھانا، جو غریب ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، بڑے لوگ جو تکڑے ہیں ان کے اوپر وار کرتے ہیں، ان کا مال لے لیتے ہیں. جی یہی بات ہوئی نا کہ ہاتھی کا جو بچہ تھا وہ تو ایک بظاہر چھوٹا تھا نا، کمزور تھا، مسافر بڑے تکڑے تھے، ان ساروں نے حملہ کر کے اس کو کھا لیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کما تدین و تدانو، جیسے کرو گے ایسے کیا جائے گا. ہاتھی کے بچے کو انہوں نے کھایا، ہاتھی نے ان کو کھا لیا. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک شخص آیا اور وہ بادشاہ وقت تھا، اس نے جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ اشرفیاں اس کی تھیلیاں بھری ہوئی، حضور یہ گفٹ قبول فرمایا. آپ نہیں کرتے تھے. بار بار اس نے جب اصرار کیا تو پھر حضرت غوث اعظم ان کو لیا، پھر اپنے دست ولایت میں ان کو لیا اور دبایا تو ان سے خون نکلنا شروع ہو گیا. فرمایا مجھے سید ہونے کا، سادات ہونے کا اگر احساس نہ ہوتا میں اتنا یہ خون نکالتا تمہارے گھروں تک پہنچ جاتا. یہ کیا ہے؟ حرام مال غریبوں کا تم کما کے تو پھر تم کیا کہتے ہو نذرانے قبول کرو. اللہ اکبر. ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ کسی غریب کا، کسی کمزور کا مال اگر کھائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب ہمیں چھوڑے گا نہیں. جیسے ان لوگوں نے ہتھنی کے بچے کو کھایا، اللہ کا عذاب آیا، ہتھنی خود ان سارے اتنے بڑے لوگ تھے، مسافر تھے، سب کو کھا گئی. ایک نمبر دو حرام کھاؤ گے تو تمہارے منہ سے حرام کی بو آئے گی. جھوٹ، غیبت، حرص دنیا، یہ ساری بندے کی گفتگو سے ظاہر ہو جاتی ہے. عارف رومی فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر پیاز کھا کے نا قسم کھائے کہ میں نے لہسن نہیں کھایا تو یہ بالکل اس کا جھوٹ ہے، کیونکہ منہ سے بدبو آ جائے گی. جی تو اسی طریقے سے بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ حرام مال کھائے اور پھر یہ سمجھے کہ میں چھپا رہوں گا،
کسی کو پتہ نہیں چلے گا، واضح نہیں ہوگا، نہیں، ہر چیز اوپن ہو جائے گی جی، لہٰذا ہمیں حرام مال سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، اس حکایت سے تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، جیسے برے اعمال کی بدبو آتی ہے منہ سے، اسی طرح اعمال نفیسہ جو ہوتی ہیں، جو اچھے اعمال ہوتے ہیں، ان کی خوشبو آتی ہے۔ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یمن کی طرف، عارف رومی فرماتے ہیں جب چہرہ پاک کرتے تھے مدینہ پاک سے یمن کی طرف تو فرماتے تھے کہ مجھے اویس کرنی کی خوشبو آتی ہے۔ اویس کرنی کیا کرتے تھے؟ اچھے عمل کرتے تھے، اپنی والدہ کی غلامی میں ساری زندگی جو ہے وہ گزار دی، یہاں تک کہ حضور کے دیدار کے لیے بھی نہیں آئے، لیکن جو ہے جس طرح وہ ہتھنی اس نے محسوس کر لیا کہ انہوں نے میرے بچے کو کھایا ہے منہ کی بدبو سے، وہ ہتھنی اگر یہ محسوس کر سکتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتہ کہ مجھ سے پیار کرنے والے ویسے کرنی، ان کا جی چاہتا ہے مجھ سے ملاقات کریں، میری صحابیت اختیار کریں، لیکن اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو سرکار نے فرمایا مجھے خوشبو آتی ہے جی۔ دیکھیں نا، ایک بندہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، منہ سے اس کے کیا کہتے ہیں جسم سے بدبو آتی ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ ان کاموں سے دور رہتا ہے، خوشبو آتی ہے۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کے جسم سے مجھے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے جی۔ تو یہ ضرور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ نمبر 4، دیکھیں اگر ایک بندے کا باطن اچھا ہے جی، بظاہر اس کی زبان جو ہے زبان اس سے وہ صحیح تلفظ کلمہ نہیں ہو رہا، لیکن دل اس کا اچھا ہے، تو اللہ تقوی کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم وصورکم ولکن ينظر الى قلوبکم التقوی، سرکار نے فرمایا اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہارا دل کتنا اچھا ہے، بظاہر اگر اچھا نہیں بھی دل دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو یہ گوشت اور یہ خون نہیں پہنچتے اللہ کی بارگاہ میں، فرماتا ہے تمہارا اخلاص، دل کا تقوی وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ دیکھیں حضرت بلال اذان پڑھتے ہیں، منافقین کیا کرتے ہیں، کبھی تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ شین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اشہد ان پڑھتے ہیں جی، اور کبھی کیا کرتے ہیں آپ حی علی الفلاح کا تلفظ صحیح نہیں کر پاتے، حی علی الفلاح کہتے ہیں جی۔ تو عارف رومی فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کا جو ہے حیا کہنا تمہارے سینکڑوں حیا کہنے سے بہتر ہے، کیونکہ حضرت بلال کا جو ایک اخلاص ظاہر باطن سے نظر آ رہا تھا وہ کسی اور منافق کا نہیں ہے۔ نمبر 5، پانچواں مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کے اندر رہ کر اولیاء کرام کو اور ان کی باتوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا جی ہیر وارث شاہ جی، یہ کیا جی فلاں فلاں گھوڑے شاہ، یہ کیا جی بلیوں والی سرکار، یہ حضرت ابو ہریرہ کا معنی کیا ہے؟ بلیوں والی سرکار۔ ابو تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی والی سرکار جی۔ اولیاء کرام کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جی۔ جو ان کو حقیر نہیں سمجھے گا، ان کی باتوں پر عمل کرے گا، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے وہ پیرہ دار تجربہ کار تھا، اس نے مطلب ان کی بات پر، درویش کی بات پر عمل کیا تو وہ نجات پا گیا۔ اس لیے بخاری میں ایک روایت آتی ہے رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ الا برہ اللہ، کئی بکھرے بالوں والے وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کا مقام بظاہر دیکھو تو پھٹے پرانے ان کے کپڑے ہیں جی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے جب وہ قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ان درویشوں کی جو باتیں ہیں ان کو جیسی بھی ہوں ان کو دیکھ کر عمل کرنا چاہیے جی۔ اور نمبر 6، جو اولیاء کرام ہیں یا جو کوئی پرانے بندے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ جس درویش نے منع کیا کہ جنگل سے اونٹنی کا جو ہے بچہ نہیں کھانا، ظاہر ہے اس کا تجربہ ہے کہ اگر تم بچہ کھاؤ گے تم نا تجربہ کار ہو پھر تمہیں ہتھنی کھا جائے گی، میرا ایک تجربہ ہے، تو لہٰذا
جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں ان کے تجربوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ حکماء ہوں، خواہ وہ ڈاکٹر حضرات ہوں، ان کے تجربات سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آخری بات نمبر 6، چھٹا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ دنیا کی زندگی یہ ایک سفر کی زندگی ہے، یہ نہیں کہ پڑھے پڑھے غفلت میں گزار دو اور پھر آگے جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ ہر لمحہ ہر ٹائم تم سوچ سمجھ کے گزارو اور فکر کے ساتھ گزارو، بے فکر نہ ہو جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اللہ کو نہیں پتہ چلے گا، ہم جو بھی کر جائیں گے۔ دیکھیں نا، انہوں نے جنگل میں بچے کو کھا لیا، انہوں نے سمجھا کہ ادھر کون ہے دیکھنے والا، لیکن ہتھنی جو ہے وہ تو گھات میں دیکھ رہی تھی۔ جب ہتھنی گھات سے دیکھ سکتی ہے تو اللہ تو ان اللہ سمیع بصیر ہے، وہ ہر وقت سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کی سماعت بھی دائمی ہے، اس کی بصارت بھی دائمی ہے۔ لہٰذا ہر ٹائم اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ غرض کے عارف رومی کا جو کلام ہے، یہ ہاتھی کے مطلب بچے کے شکار والا اگر ایک حکایت کوئی لے جائیں تو اس سے آپ دیکھ لیں 6 مسئلے ہم نے نکالے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، مزید بھی اس سے مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں جو فارسی زبان کا قرآن ہے، پہلوی زبان کا قرآن ہے مصنوعی، اس کا ہمیں اللہ عشق عطا فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت رہبر شریعت خوشبو رومی عارف کلامی رومی پیر سردار احمد صاحب قادری استانہ عالیہ عظیمیہ قادریہ کھریپڑ شریف و پرنسپل جامعۃ الحبیب، ان کے خصوصی فیضان سے، مخلصانہ دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمیں مصنوعی کی سمجھ عطا فرمائے اور پیغام مصنوعی ہمیں دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔